السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک چیز جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو امانت کے طور پہ ہمیں دیا ہے، وہ ہے ہماری اپنی صحت. تو آج ہم جو بچوں کے ساتھ ٹاپک کور کر رہے ہیں وہ صحت کے آداب ہیں. اچھا، ماؤں کے لیے یہ ٹاپک بہت ٹرکی ہے، اس لیے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے صرف ان کے بچوں کی صحت ہوتی ہے. ان کو دنیا میں اور کوئی نہیں نظر آتا سوائے اپنے بچوں کے. اور اکثر مائیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں میری خیر ہے، بس میرا بچہ جو ہے وہ کچھ کھا لے، پی لے، انجوائے کر لے، اور ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنی صحت کی، اس لیے کہ اگر ایک ماں کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو وہ بچے کو مینج بھی نہیں کر سکتی، اور بچے کی صحت کو اس کے لیے جو اس کو طریقے سکھانے ہیں قرآن اور سنت سے وہ بھی نہیں سکھا سکتی. اگر آپ ایک چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ ہمیں ہمارے رب نے بتایا ہے کہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، تو سب سے پہلے وہ آپ کی اپنی پرسنالٹی میں نظر آئے گا. اگر آپ کی اپنی پرسنالٹی میں وہ چیز نہیں ہے یا آپ اپنے لیے اس پہ ورک نہیں کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں میری خیر ہے، تو پھر سارے خاندان کی خیر نہیں ہوگی. اس فارمولے کو آپ نے آج سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ جو صحت ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس صحت کا ہماری عبادت سے، قرآن اور سنت پہ عمل کرنے سے، اپنے لیے جنت کمانے سے بہت گہرا تعلق ہے. کیونکہ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں یہ صرف ورلڈلی چیز ہے، جی وہ ڈائٹ کانشیس ہو جاؤ، اور جی ایکسرسائز کر لو، اور جی وہ اپنے کوئی نفسیاتی ٹیسٹ کرا لو. نہیں، میں تو بس صرف اللہ کے توکل پہ بیٹھی ہوئی ہوں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بھی بتایا ہے اور ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحت بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں نا، ایک خاتون ہم امیجن کرتے ہیں، وہ صبح اٹھتی ہے، گھر کھانے سے بھرا ہوا ہے، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اس میں خون کی کمی ہے، پریشانی اتنی ہے کیونکہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے، اور جی بڑا پریشر ہے سب کا، ہر شخص اپنی کہانی سنا کے چلا جاتا ہے، تو اس کے تو دکھ بہت زیادہ ہے. اور اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہتی ہے تو شوہر ہی جو ہے ماشاءاللہ کافی ہیں سنبھالنے کے لیے، اور ان کے ساتھ جو مسئلے مسائل چلتے ہیں. تو صبح اٹھتے ساتھ ہی اس کا سارا جسم دکھ رہا ہے، اس نے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا ہے، اپنی نمازوں کا خیال کرنا ہے، اپنے ذکر اذکار کرنے ہیں، کھانا بنانا ہے، گھر کو مینیج کرنا ہے، رشتہ داریاں نبھانی ہیں، بچوں نے اسکول سے آنا ہے، ان کو قرآن پڑھانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے. لیکن جسم ہے کہ لگتا ہے کہ ٹوٹتا جا رہا ہے، دماغ ہے کہ سائیں کر رہا ہے، کوئی بھی چیز سنتی ہے، لیکچرز اٹینڈ کرتی ہے، بچوں کو پڑھانے لکھانے لے کے جاتی ہے، لیکن ہر چیز میں وہ کہتی ہے میں نے سب کچھ سن لیا، میں نے آپ کا یہ سیشن بھی اٹینڈ کیا، میں نے فلاں سے جا کے بھی مشورہ لیا، فائدہ نہیں ہو رہا. تو مسئلہ کہاں ہے؟ اپنے اندر ہے کہ آپ اس چیز کو سیریسلی نہیں لے رہے، اور ہم فوکس کس پہ کر رہے ہیں؟ نہیں دراصل میرے میاں ٹھیک ہو جائیں، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے میری جان چھوٹ جائے، یہ میرا ایک بچہ ٹھیک ہو جائے تو شاید سارے میرے مسئلے حل ہو جائیں. اور ویسا ہی ایک اور گھر ہوگا، آپ جیسا ہی ایک انسان ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، وہ بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہا ہے، اس کی ساس بھی شاید بڑی سخت ہے، اس کا شوہر بھی جو ہے اس کو بہت سے مسئلے دیتا ہے، اس کے بچوں کے بھی بہت سارے پیکیجز چل رہے ہیں، اس کو بھی ڈاکٹر کے پاس کسی نہ کسی صحت کے ایشو کے لیے چکر لگانے پڑتے ہیں. لیکن صبح اٹھ کے فریشنس ہے، مسکراہٹ ہے، بچوں سے ڈیل کیا جا رہا ہے، شوہر کے ساتھ معاملات کیے جا رہے ہیں، وہی سارا پک اینڈ ڈراپ بھی ہو رہا ہے، سوچ بھی مثبت ہے، ہر چیز میں ایک وہ پہلو دیکھتا ہے انسان کہ میں کیسے کروں. وہی شخص آ کے کوئی ایسی ہی ٹاک سننے کے بعد کہتا ہے میں نے جو سنا میں نے وہی کام کیا اور بالکل میرے جو تھے حالات ٹھیک ہونے شروع ہو گئے.
ذکر اذکار میں بھی اس کو مزہ آتا ہے. شام کو جب وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھتی ہے تو وہ خوش ہوتی ہے, اس کا ان نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کو بھی دل چاہتا ہے. تو ڈفرنس کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ ڈفرنس باہر سے نہیں ہے, ڈفرنس اندر سے ہے. اور بہت سارے لوگوں کے مسائل اس لیے نہیں حل ہوتے کہ ہم اندر نہیں جھانکتے, ہم کھڑکی سے باہر جھانک رہے ہیں. سارا دن دیکھ رہے ہیں کہ باہر موسم کیسا ہے, باہر گندگی کتنی ہے, باہر فلاں چیز ہے, اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ابتدا ہم نے اپنے آپ سے کرنی ہے. تو پہلا فارمولا تو یہ ہے کہ اگر آپ کا جسم دکھتا رہتا ہے, سر درد کرتا رہتا ہے, بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا, انیمیا ٹھیک نہیں ہو رہا, شوگر کا مسئلہ ہو رہا ہے, وزن کا مسئلہ ہو رہا ہے, کمر کا مسئلہ ہو رہا ہے, تو سب سے پہلے اپنا خیال کریں. سب سے پہلے اپنی فکر کریں کہ میں اگر ٹھیک ہو جاؤں گی تو اس سے میں سینٹر ہوں اس گھر کا. بچوں کو بھی میں نے دیکھنا ہے, شوہر کو بھی دیکھنا ہے, اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے, اگر سسرال میں کوئی ہیں, ساس سسر ہیں, ان کا بھی خیال کرنا ہے. میرے پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں. مجھے ہیلدی ہونا ہے, مجھے صحت مند ہونا ہے. اور یہ میں کسی کو فیور نہیں کر رہی, یہ میں اپنی آخرت کے لیے کر رہی ہوں. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں اور اس کے بارے میں ہم کچھ کام نہیں کرتے. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ صحت ہوتی کیا ہے, اس میں کون کون سی امپورٹنٹ چیزیں آتی ہیں. کیا کیا آئے گا صحت میں بتائیے؟ ٹھیک ہے جی, جسمانی صحت, مینٹل جی, اسپرچل ہیلتھ, اور ایموشنل ہوگی, جذباتی ہوگی. اس کے آپ کوئی اور نام بھی دے سکتے ہیں, کسی طرح بھی کیٹیگرائز کر لیں. اب اس میں بھی ہم مزید کیٹیگرائز کر لیتے ہیں کہ کیا آتا ہے. جسمانی میں کیا کیا آئے گا؟ کھانا پینا آتا ہے, اور کیا آتا ہے؟ سونا جاگنا جی, سونا اور ایکسرسائز, ورزش. یہ 3 امپورٹنٹ پیرامیٹرز جسمانی صحت میں آتے ہیں کہ آپ کا کھانے پینے کے کانسیپٹس بھی ٹھیک ہوں, قرآن اور سنت کے مطابق بھی ہوں, اور آپ کو ہیلدی بھی وہ رکھیں. اسی طرح سونا اور اسی طرح ورزش, ایکسرسائز یا فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے آپ کی وہ کس لیول کی ہے. اس کے بعد جب ہم دیکھ لیتے ہیں ذہنی صحت, تو سب سے پہلے تو اس میں جو آپ کے روحانی معاملات ہیں, نماز ہے, ذہنی سکون کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں, آپ کے اندر صبر کتنا ہے, ٹھہراؤ آپ کی شخصیت میں کتنا ہے, آپ کسی پریشانی کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, اسٹریس آپ کیسے لے لیتے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, یہ اب آپ کی کون سی آ جائے گی؟ یہ ساری ذہنی صحت آ جائے گی. اب اس کے بعد اس سے آگے آ جاتا ہے جذبات کا صحیح اظہار, غصہ, خوشی, غم, پریشانی, کسی سے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, حسد ہو رہا ہے آپ کو, لڑائی جھگڑا ہے, تعلقات کی خرابی ہے, یہ اب آپ کی ساری جذبات آ جائیں گے اس میں, جس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں گے, آپ کہیں گے میں نے سارے ٹیسٹ کرا لیے ہیں, کچھ بھی نہیں نکلا. شاید کوئی جادو ہی ہے یا بندش ہے, وہ بھی ہو سکتی ہے, اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. لیکن کئی دفعہ مسئلہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے, آپ کی روحانی آپ کے اندر قوت نہیں ہوتی, اور آپ قرآن اس طرح سے اپنی زندگی میں نہیں لے کے آ رہے ہوتے جس طرح آپ کو لانا چاہیے, تو وہ آپ کو خلا جو ہے نا, وہ آپ کا فل اپ نہیں ہوتا, اس کے مسائل ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جذبات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے, آپ کو رونا بات بات پہ آتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں تو بڑا سوچتی تھی کہ میرا شوہر میرا خیال رکھے گا, وہ ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتا ہے, مجھ سے نہیں کرتا. یا اور کوئی ایسی بات ہے, وہ مجھے ہر بات پہ کہتے ہیں بس تمہارا کام ہے, تم سنبھالو سارے گھر کو, اب میں کیا کروں. تو پھر ہمارے نا مسلز پٹھے دکھتے رہتے ہیں, تھکن ہوتی رہتی ہے, زندگی میں انجوائمنٹ نہیں ہوتی, کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا. یہ اس قسم کی آپ کو پھر فیلنگز آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم کس طرح سے کریں. تو ایک تو یہ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہمیں قرآن پاک میں کوئی حکم دیا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی صحت کے بارے میں جب آتا ہے تو ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے حلال طیبا, حلال اور طیب, یعنی ہم صرف حلال لے کے اس کے بعد سارا جنک اپنے گھروں میں لے آتے ہیں. ہر دوسری ماں مجھے کہتی ہے کہ جی میرا بچہ کھاتا پیتا صحیح نہیں, جنک لیتا ہے, بہت زیادہ جنک کھاتا ہے. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ بیٹا آپ کو فری کہاں سے ملتا ہے جنک؟ تو مدر ہی کہتی ہے نہیں جی نہیں, فری کہاں سے ملتا ہے جی,
تو پھر پیسے کون دیتا ہے؟ وہ جی اس کے ابو، اس کے چاچا، اس کی پھپھی، اس کی دادی. میں نہیں کچھ کرتی. ابھی کس کے ساتھ آیا ہے؟ میرے ساتھ. ابھی جب آپ دوائی لیں گی، خریدیں گی یا جائیں گی تو وہ جنگ کون لے کے دے گا؟ گھر بیٹھی ہوئی دادی، دوسرے شہر میں بیٹھی ہوئی پھپھی، آفس میں بیٹھے ہوئے چاچا تایا. نہیں، آپ دے رہی ہوتی ہیں. آپ خود وہ چیز لے کے دیتی ہیں، باقی لوگ بھی اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، لیکن ہم اپنی رسپانسبلٹی کو اون نہیں کرتے اس وقت. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ذہنی صحت کے لیے ہمیں بار بار قرآن پاک کی کتنی آیات میں آتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل سے نہیں کام کرتے، سوچتے نہیں ہو. ہم جو کام کرتے ہیں ایبسنٹ مائنڈیڈ کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے کورس کا یہاں نام ہے مائنڈ فل مینرز. اگر آپ نے سوچ سمجھ کے ان مینرز کے اوپر کام کیا تو آپ کو فرق پڑے گا، اگر سوچ سمجھ کے کام نہیں کیا تو آپ کو فرق نہیں پڑے گا، آپ اس کو کیری نہیں کر سکیں گے. دیکھیں نا، آپ اپنی جوانی میں گئی ہوئی ہیں، یا آپ نے فیس بک پہ کسی کی تصویر دیکھ لی، لوگ کتنا انجوائے کرتے ہیں، میری زندگی میں کوئی انجوائمنٹ ہی نہیں. وہ بھی اپنے گھر بیٹھ کے ویسے یہی سوچ رہی ہے کہ تصویر تو میں نے لگا دی ہے بڑی خوبصورت سی، لیکن میرے بھی مسئلے اتنے ہی ہیں. آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ کہاں پہ توکل ہے، کہاں پہ میں نے کوئی کوشش کرنی ہے، کہاں پہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، کون سے مسنون کام ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے وہ میں نہیں کر رہی اس موقع پہ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جذباتی صحت، جیسے ہمیں آتا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے. حسد کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہر ایک میں بہتری ہے. یعنی مومن جو بھی ہوگا وہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی نہ کوئی اچھا درجہ پائے گا، لیکن جو اپنے آپ کو فٹ رکھے گا وہ زیادہ اچھے طریقے سے بہت سے کام کر سکے گا. اور ہمیں فٹنس کا خیال کب آتا ہے؟ جب ہم 50-60 سال کے ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کاش اس وقت ڈائٹنگ کر لیتی، کاش اس وقت میٹھا نہ کھاتی، ایکسرسائز کر لیتی، اپنی روٹین ٹھیک رکھتی. اور جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوتا ہے تب ہم نہیں کرتے. لیکن آپ یاد رکھیں، اٹس نیور ٹو لیٹ. جس دن آپ کو احساس ہو گیا، آپ اس دن سے اپنی صحت کا خیال رکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فرق پڑے گا. خوراک، آرام اور ورزش، یہ ہے ہماری جسمانی صحت جس کے بارے میں ہمارے کانسیپٹ ٹھیک ہونے چاہیے.